Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہے دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدى بہدیہ ودعا بدعوتہ الی یوم الدین وبعد. میرے محترم بزرگوں عزیزوں، اگر سارے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہو، کوئی بیان کرنا چاہے اگر، تو وہ ایک لفظ ہے ادائیگی حقوق. کہ میرے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق میں نے ادا کرنے ہیں. بس سارا دین اتنا ہے کہ جو حقوق میرے ذمے عائد ہوتے ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں. آج دنیا ساری میں حقوق کی جنگ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، ہم حقوق لے کر رہیں گے، ہم حقوق چھین کر رہیں گے، ہم حقوق کے لیے قربانی دیں گے وغیرہ وغیرہ نعرے روزہ لگتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کوئی میں نے دینا بھی ہے کہ نہیں. جو حقوق لینے ہیں وہ تو لینے ہیں، دینے بھی میں نے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی سوچتا نہیں ہے. جب یہ سوچتے ہی نہیں ہیں حقوق لینے میں نے، تو پھر ادا کون کرے گا؟ جب ادا ہی نہیں کریں گے تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. تو حقوق جو ہے ادا کرنا یہ سارے دین کا خلاصہ ہے ایک لفظ میں. پھر آگے حقوق جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک حق، پہلا حق جو ہے وہ ہے اللہ کا حق، سب کا وہ سبحانہ و تعالی. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے. اور اس کے ہاں پہنچ کر ہم نے حساب دینا ہے زندگی بھر کا کہ یہ کرے گا. سب سے پہلے اس کا حق ہے. اس کا حق جاننا اور ادا کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے یہ. اور وہ غیب کی حقیقت ہے. اس کے حقوق کو جاننا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ از خود کو جان سکے. انسانی عقل جتنا بھی زور لگائے گی وہ بہرحال مخلوق اور محدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کے حقوق، اس کی شان اس سے وراء الورا ہے سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی معرفت کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ ہے جو عقل میں آ سکتا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کس نے بنائی؟ کوئی ہے نا ذات، وہی ہے اللہ. اسی کہتے ہیں نا تعریف اس خدا کی جس نے سارا جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا. تو پہلا تو حق اس کا ہے سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ اتنا سمجھ آتا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک ہے کوئی جس نے کائنات بنائی. یہ عقل میں آنے والی چیز ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا، اس حد تک مانتے ہیں. لیکن اتنی بات سے بات نہیں بنے گی نا جب تک اس کی صفات کا پتہ نہ ہو، اس کے حقوق کا پتہ نہ ہو. ایک ملک کا سربراہ ہے، کوئی کہے کہ ملک کا سربراہ وہ 6 فٹ کا آدمی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، مانتا ہوں، اتنا آدمی ہے، 2 بازو ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اس کے 2 کان ہیں. یہ ماننا کافی ہے؟ یہ ماننا کافی نہیں ہے. اس کو مانو کہ وہ اس ملک کا سربراہ ہے اور اس کی حکم میں نے ماننا ہے. یہ عام دنیا کی بات ہے. تو اس ساری کائنات کا خالق مالک تو اللہ وحدہ لا شریک ہے سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس کو کیسے جانو گے؟ تو اتنی بات سے بات نہیں بنے گی کہ وہ ہے، اوپر والا ہے اور کائنات بنانے والا ہے، خدا ہے. نہیں، اس کی صفات سے مانو. کیسا ہے وہ خدا جس نے کائنات بنائی؟
کیا اس کے حقوق ہیں اور وہ حقوق پہ مجھ پر عائد ہوتے ہیں، میں نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا ہے، اس کائنات کو دیکھ کر انسان معلوم کر سکتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر گواہ موجود ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک۔ اور حضرت عارف شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، ہر گیاہے کا زمین روید وحدہ لا شریک می گوید، کہ ہر انگوری جو زمین سے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے، اوپر جاتی ہے، وہ اپنی زبان ہاتھ سے کہتی ہے وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک۔ آج کا جو علوم پڑھتے ہیں، باٹنی، جیولوجی، بیولوجی، کیا کیا علوم پڑھتے ہیں، یہ اس میں عجائب ہیں، تو وہ پڑھتے تو ہیں لیکن آگے یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ رکھا کس نے۔ اگر یہ سوچیں تو یہی سائنس ان کو اللہ تعالیٰ لے جائے، لیکن یہاں آ کر ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، کس نے بنایا؟ خود تو نہیں بن سکتا، نہیں، کوئی بنانے والی ذات تو ہے نا، اس کو نہیں دیکھتے آگے، تو محروم رہتے ہیں۔ تو جس کائنات نے، جس خالق نے کائنات بنائی، حکمتوں بڑی، عظمتوں بڑی، رحمتوں بڑی، یہ کائنات بنائی ہے، وہ کون ہے، اس کا کیا حق ہے؟ وہ ہے اللہ۔ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ پھر پہلے تو درجہ یہ ہوگا کہ ہے، دوسرا اس کے حقوق کیا ہے، وہ کیسا ہے، یہ انسان نہیں معلوم کر سکتا اپنی عقل سے جب تک کہ اس کے پاس وحی کا نور نہ ہو۔ وحی کا نور اللہ نے پھر انبیاء کرام بھیجے، کتابیں اتاری، اور سب سے آخر میں وہ پیغمبر آئے جو خاتم الرسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پوری معجزہ ہے، پوری زندگی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی معجزات، میں نے بھی معجزات پر کتاب بھی لکھی ہے، ایک معجزات آج سے 40 سال پہلے، لیکن دیکھا جائے تو پوری زندگی معجزہ ہے۔ کل 23 سال آپ کو ملے نبوت کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان 23 سالوں کے اندر آپ نے وہ علوم پیش فرمائے کہ دنیا ان علوم کا احاطہ کرنے سے آج تک قاصر ہے۔ تو سارا نظام سکھا دیا 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ تو اس میں حضور نے پھر اللہ کے حقوق بتائے، صفات بتائیں، ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگوں اللہ کے خاص نام ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ پہلا نام ہے اللہ، ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے یہ۔ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں عَلَمٌ لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَال، اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، باقی سب ممکنات ہیں، ہم لوگ ممکن ہیں۔ ممکن کا معنی ہے کہ ایک وقت ہم نہیں تھے اور ایک وقت ہم نہیں ہوں گے، تھوڑا سا وقت ملا ہمیں، لیکن اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ وہ ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ان کی صفات سے پکارو۔ اس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے حقوق میں سمجھتا ہوں 3 لفظ ہے اس کے لیے۔ ایک ہے اس کی اطاعت ہے، اطاعت مطلقہ، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے اس کی عبادت، اطاعت عبادت۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، فرما برداری۔ تو بات تو سب کی مانتے ہیں، بڑوں کی مانتے ہیں، اپنے اساتذہ کی بات ماننی پڑتی ہے، ماننی چاہیے، اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، اپنے بڑے کے بزرگ کی بات ماننی چاہیے، مانتے ہیں، لیکن فرق ہے فرق یہ ہے کہ ان سب کی اطاعت ہے مشروط ہیں، ان کی اطاعت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب تک کہ جب خالق کی نافرمانی لازم آئے۔ تو ان کی اطاعت مشروط ہے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، اس کے بعد ماننی ہے۔ کیوں کہ مخلوق کی اطاعت میں، مخلوق کے حکم میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہی نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پہلی بات اس کو ماننا، اس نے جو کہا ماننا ہے، اسی مومن مانتا ہے۔ بعد صبح سویا ہوا تھا انسان، رات کو آرام سے بستر میں سوتا ہے، لیکن صبح جب اذان کا ٹائم آتا ہے مومن نیند چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے، مالک کا حکم ہے، نماز کے چلا جاتا ہے۔ اس کو پھر دن کو کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں کہیں منافع ملتا ہے بہت کچھ، کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو، ناجائز نہیں لوں گا میں، اور اس کے بعد مال دینا ہے اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ ہے یا قرض حسنہ ہے، دینا ہے، میرے مالک کا حکم ہے، اس نے مجھے دیا ہے، باقد اللہ قرض حسنہ، وہ دیتا ہے اس کے لیے۔
اور یہاں تک کہ جب جان دینے کی باری آتی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دیتا ہے، کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ اس کا حق ہے اطاعت۔ اطاعت کے بعد دوسرا بس ہے عبادت۔ عبادت کے معنی علماء کہتے ہیں کہ غایت التذلل، غایت التذلل بغایت الحب ما اعتقاد سلطنت غیبیہ، یہ 3 لفظ ہیں۔ یہ غایت التذلل انتہائی عاجزی، ایک یہ اللہ کا حق ہے۔ عربی میں کہتے ہیں طریق المعبد، وہ راستہ پر لوگ چلتے ہیں اس کا طریق معبد، معبد کے نا اوپر لوگ چلتے ہیں، وہ روندا ہوا ہے راستہ، اس سے عبادت کا لفظ اس سے بنا ہے۔ تو اللہ کے عمل انسان عاجزی کرتا ہے، عاجزی، یہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر اس طرح، اس کو بولتے ہیں قیام، یہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ایسا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم العاجم، عجمی لوگ جس طرح اپنے بڑے اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ہاتھ باندھ کر کے عبادت کے طور پر، ایسے میرے سامنے کھڑے نہیں ہونا، یہ قیام اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، رکوع عبادت ہے، جھکتا ہے انسان، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کہیں اور اگر جھکے گا تو ناجائز ہوگا، شرک ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد سجدہ آتا ہے، سجدہ سب سے بڑی عاجزی ہے، انسان اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اس سے آگے عاجزی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کہیں اور اگر سجدہ کرے گا یہ شرک ہوگا اور ظلم ہوگا۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق مخلوق کو دے دیا۔ تو یہ ہے اطاعت مطلقہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اطاعت بدنی ہے، جیسے یہ نماز روزہ کرتے ہیں، اور یہ اطاعت مالی ہے کہ مال کے اندر جو خرچہ کرنا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی اگر زکوٰۃ دیتا ہے، کسی اور کے نام کے لیے اگر نظر و نیاز مانتا ہے تو شرک ہوگا عبادت میں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں یہ بدنی مالی سب اللہ کا حق ہے، یہ عبادت مطلقہ، اطاعت مطلقہ، عبادت مطلقہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر یہ ہو ما اعتقاد سلطنت غیبیہ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا اجر دے گا۔ ایک آدمی پولیس والے کے سامنے کان پکڑتا ہے، پولیس والے اس کو مرغا بناتے ہیں، پولیس کان پکڑتے ہیں، اس کے بعد نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ وہ تو مجبور ہے۔ لیکن مومن اٹھ کر خود سجدہ کرتا ہے، یہ عبادت ہے، کیونکہ دل کے اندر سے یہ کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے راضی ہو جائے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت اس کا حق ہے۔ تو اطاعت مطلقہ اور عبادت مطلقہ یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر اللہ کا حق جو ہے کیسے معلوم ہوگا؟ یہاں تمہارا یہ حال ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، امریکہ میں یا یورپ میں کسی ملک میں جاتے ہیں، عرب میں جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں وہاں کے قانون کیا ہیں، وہاں کی کرنسی، وہاں کے رہنے کے طریقے کیا ہیں۔ جب آدمی بتاتا ہے تو اس کو جان سکتے ہیں ہم۔ تو اللہ کا حق کیسے جانے گا؟ کوئی جان سکتا ہی نہیں اللہ کا حق ہے، اپنے طور پر ہے، جب تک اللہ کا رسول نہ بتائے۔ حضور نے آ کر بتایا، سب کچھ عملی طور بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کرم ہے ان کا ہم پر کہ انہوں نے آ کر ہم کو انسان بنایا اور اللہ کی معرفت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کے آگے ہمیں سر جھکانے کی توفیق بخشی۔ ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو سجدے کرتے ہیں پتھروں کو، سجدے کرتے ہیں جانوروں کو، حیوانوں کو، ملنگوں کو سجدے کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہم جیسے۔ تو ہماری یہ پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکتی ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں جھکتی۔ یہی ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم، اور اسی کو فرمایا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ لوگوں سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، جو کہ توحید کلمہ ہے یہ، اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ ہے دعا ہے، وہ ہے الحمدللہ، کہ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جو دے گا اللہ ہی دے گا سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ مومن کی صفت، مومن کی شان اور مومن کا عقیدہ ہے۔ یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل دعاء الحمدللہ۔ اور اس نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ مرتے ٹائم ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے،
عالم سے بڑے اللہ کو پیارے ہو گئے. فرماتے تھے جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہم کو سلایا کرتے تھے، جب ہیں تو کلمہ پڑھایا کرتے تھے، بچوں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہم نے پوچھا امی یہ کیا بات ہے کہ مرتے ٹائم آپ ہم کو کلمہ پڑھاتی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو سوتے ٹائم، مرتے ٹائم نہیں، سوتے ٹائم آپ کو کلمہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، تو جب مرنے کا وقت آئے گا وہ بڑی نیند آئے گی، اس وقت کلمہ نصیب ہو جائے. وہ تھی نا مائیں، اب وہ مائیں کدھر ہیں؟ اب دنیا سے کیا بن گیا؟ ننگا کر دیا عورت کو، کیا بن گیا؟ حضور نے فرمایا انا من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پہلی نبوتوں سے یہ کلام متوارث چلا آ رہا ہے کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے مرضی کرو. حیا روکتا ہے انسان کو. آج دنیا میں اور مسلم معاشرے میں اور مسلمان کہلانے والے لوگوں کے اندر اس حیا کو ختم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں صاف فرمایا گیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کہو ایمان والوں مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. ایماندار عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں. یہ فرمایا گیا. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے رخساروں پر پردے ٹنڈے لگاتی ہیں جماعتوں کے، اور ٹنڈے بنا کر لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ میں فلانی جماعت کی ہوں، میرا ٹنڈا یہ، اور دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا. کیا ظلم ہے! کہاں ہے روز مکافات اے خدائے دیرگیر؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی علماء کرام ہیں جو دین والے ہیں وہی کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اعلان. اور ایک حدیث فرمایا حضور نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ کی لعنت ہو ناظر پر بھی منظور الیہ پہ بھی. ناظر دیکھنے والا اور منظور الیہ وہ جس کو دیکھا جائے. تو کوئی شاید سوچے کہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو گناہ ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی، لعنت ہو گئی. جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر لعنت کیوں ہے؟ تو آج اس کا جواب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ دکھانے والی آپ کو دکھاتی ہیں بنا کر اپنا فیشن بنا کر کے، اور جگہ رستوں میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو عورت کہتی ہے اسکرین پر آ گئی تھی، لوگوں نے دیکھ لیا. اس کو نہیں پتا کہ اتنے لوگ لعنت پڑ رہی ہے. ہمارا دین الگ ہے، یورپ والی تہذیب الگ ہے. اقبال نے کہا تھا کیا اپنی قوم کا اقوام غیر پر نہ کرے، وہ تو اور لوگ ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کے سامنے ان کی مشن ہی کوئی نہیں ہے، مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ کا امتی ہے، تیرا راستہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی جو ہدایت ہے اس سے خدا تک پہنچے گا بندہ. اس لیے اصل اطاعت اللہ کے رسول کی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت ہی سے اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے. اسی کو فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، دیکھ سکتے نہیں ہیں ان آنکھوں سے. حضور نے کیا بتایا ہے؟ نماز ایسے پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے کہ میں پڑھتا ہوں، حج ویسے کرو جیسے کہ میں کرتا ہوں. ایک کر کے بتایا سب کچھ. یہ ان کا کرم ہے، ہم پر احسان ہے، امت پر، دنیا انسانیت پر. تو پہلا حق ہے اللہ کا، اس کا حق ہے اس کی عبادت، اس کی اطاعت مطلقہ، اس کی عبادت. اور یہ سب محبت کے ساتھ کہ میرا سر سے پاؤں تک پورا جسم اس میرے مالک کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کے جسم پر یہ بال نہیں تھے، یہ بال نہیں تھے. تو وہ بچی جو ہے بند کمرے میں رہتی ہے، باہر نکلے گی اس آگ لگ جاتی ہے، دھوپ نہیں نکلتی ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ جو بال ہیں جسم کے اوپر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ بھی کوئی نعمت ہے. اور یہ اتنے بال ہیں کہ ان کو گن سکتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ اس مالک کے دیے ہوئے ہیں سبحانہ و تعالیٰ کے. ایک صاحب کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد زبان پر کچھ دوائی لگاتا. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میری زبان میں لعاب نہیں ہے، زبان میری خشک ہو کر اکڑ جاتی ہے، تو لعاب کو کمی پوری کرتا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اور یہ بغیر ہماری درخواست اپیل کے دی ہے اس نے، اس مالک نے. کیسا کرم ہے اس کا.
ما نبود متقاضائے ما نبود لطف تو بے گفتہ معبود، نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی سوال تقاضا تھا، تو نے کرم فرمایا بغیر ہماری درخواست کے۔ کیسا کرم والا ہے، اکرم الاکرمین ہے وہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس کے بعد اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، انہوں نے ہم کو انسان بنایا ہے، وہ اگر نہ ہوتے تو ہم انسان نہیں تھے۔ آج بھی جو لوگ ان کی ہدایت سے معلوم ہے وہ انسانی وحشی ہیں، وحشی سے آگے ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں ہے۔ وحشی کیا کرتا ہے، وحشی ایک جانور کو مارتا، اس کا گوشت کھاتا ہے، اس کی خوراک ہے وہ۔ لیکن انسان جب زندہ بنتا ہے ایک بٹن دباتا ہے، ایک بٹن دبا کر سینکڑوں ہزاروں کو بسم کر دیتا ہے، شہروں کے شہر اجڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوا عراق میں، کیا ہوا فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے شام میں، کیا ہوا ہے افغانستان میں، کیا ہوا باقی ملکوں میں۔ یہ تو دنیا کے سارے وحشی اکٹھے ہو کر نہیں کر سکتے۔ محمد عربی آئے، ربی رحمت آئے، رحمت اللہ علیہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر انسان بنایا، ان کا حق ہے، اس کے بعد ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ قدم قدم پہ رحمتیں ہیں، نفس نفس کے برکتیں ہیں، جہاں سے وہ شفیع آشیاں گزر گیا، تو ان کا حق ہے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق ہے، پہلی بات ہے محبت، سچی محبت، دل سے محبت، اور اس کے بعد ہے اطاعت، اور ان کی اطاعت بھی مطلق ہے بغیر شرط کے، کیونکہ وہ بھی کوئی بات ہے اللہ کی مرضی کے بغیر خلاف نہیں کرتے۔ ان کی شان ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، جو فرماتے ہیں وہی ہوتی ہے جو ادھر سے آتی ہے، ان کی اطاعت مطلقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو محبت ایک، اطاعت دو، اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کے معنی پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، آگے نہیں ہونا، اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ اسی کو فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں پیروی کرو، نئے راستے نہیں نکالو۔ اتباع کا معنی یہ ہے، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ فیصل مسجد جانا میں کدھر ہے، آپ نے کہا ایسے گزر کر ایسے چلے جاؤ، یہ آپ کی اس کی ہدایت دے دی، اس پر چلے گا تو وہ کامیاب ہوں گے۔ یا کبھی آپ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ، میں اپنی گاڑی آگے رکھتا ہوں، تم گاڑی میرے پیچھے رکھو، آ کے پہنچا دیے۔ اس کے کہتے ہیں ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایصال المطلوب اور دلالت المطلوب، کہ ہدایت کر دی عملی طور پر، زبانی طور پر، یا اس کو عمل پیچھے لگا دیا، یہ ہے اتباع، پیغمبر کی اتباع کر رہی ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے اتباع اور ابتداء۔ ابتداء ان کے ساتھ اتباع میں نے پیروی کرنا، پیروی کرنی ہے رسول کی، جو فرما گئے جو کر گئے، اور ابتداء مانا نئے راستہ نکالنا، نئے راستے نہیں نکالو میرے بھائی۔ فرمایا اتبعوا، حضور نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا، میری پیروی کرو، نئے نئے راستے نہیں نکالو۔ کیسا آرام، کیسا نسخہ ہے یہ، کتنے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں جگہ جگہ سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہیں ہے قرآن میں؟ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ اگر قرآن میں حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، حدیث میں اگر نہیں تو صحابہ کے عمل میں ہے تو ٹھیک ہے، یا ائمہ کی فقہ میں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں نہیں ہے، فقہاء کی فقہ میں نہیں ہے، وہ تم کرتے ہوا کریں تو اس کو کیسے دین مانیں؟ وہ دین میں اضافہ ہو گیا۔ یہ جو نوٹ ہوتا ہے حضور کی صفت ہے خاتم، خاتم ما یختم بہ، ختم مور، تو ایک مور لگی ہوئی ہے، نوٹ ہے ایک 10 روپے کا نوٹ ہے گورنمنٹ کا، اس میں لکھا ہوا ہے 1 اور 0، ایک آدمی 1 0 اور بڑھاتا ہے اس میں، تو 100 10 کے بن گئے 100۔ تو اچھا کیا کام کیا اس نے جرم کیا، کیونکہ گورنمنٹ کی مور تھی 10 کی، 1 اور 0 کی، تو نے 0 کیوں ڈالا؟ تم نے اضافہ کر دیا، تو مجرم جیل میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کے تعلیمات کو تم ایسے ہی بڑھاتے جاؤ گے اپنی طرف سے؟ اتباع کرو، ابتداء نہیں کرنی، یہ ہے اللہ کے رسول کا حق ہے۔ تو میں نے کہا نا سارے دین کا خلاصہ ہے ایک لفظ میں بیان کرنا ہے، ادائیگی حقوق، اللہ کا حق پہلے، پھر رسول کا حق، اور اس کے بعد باقی بندوں کے حقوق ہیں۔ باقی بندوں کو کیا حقوق ہیں؟ ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق میں خدمت اور خیرخواہی۔ خدمت کرو دوسری جتنی ہو سکتی ہے، اور خیرخواہی کے معنی ہے خیر چاہنا، میں تم سے برائی نہیں چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، بس کرنا نہیں چاہنا ہے۔ یہ کام کرے گا کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج تو دوسروں کے حق مارتے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اس لیے وہ پھر دنیا میں عذاب آ رہے ہیں۔ تو سارے دین کا خلاصہ اتنا ہے کہ
پہلے اللہ کا حق، وہ ہمارا خالق مالک ہے، رب رازق ہے، اس کے بعد اس کے رسول کا حق، اس کے بعد باقی مخلوق کا حق ہے. یہ ان کا حق ہے، یہ ادا کرنا ہے. تو یہ ادا کریں گے کس طرح؟ یہ قرآن حدیث ہے. اس آپ فریم کو سامنے رکھو. پھر دنیا کے سب سے بڑے کافر سے پوچھو، جو امریکہ کا جو بڑا بنا ہوا دنیا میں کہتا ہے ورلڈ آرڈر ہے، اس سے پوچھو کہ تمہارے رب کا حق تم پر کیا ہے، تم کیسے حق ادا کرو گے؟ اس کو پتہ ہی اس کو نہیں ہے. جب اس کو پتہ نہیں، رب کا حق پتہ نہیں ہے، اور کا حق کیسے ادا کرے گا؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. ساری دنیا ایسے ہے، دنیا کے لیے، مادیت کے لیے، پیسوں کے لیے، پیٹ کے لیے، خواہشات کے لیے، حوانیت کے لگے ہوئے ہیں وہ. باقی جو رب کا حق ہے، جو آخرت ہے، اس کا پتہ ہی ان کو نہیں ہے. یہ صرف مسلمان کے پاس ہے جس کے پاس قرآن حدیث کی کا نور ہے. اسی مسلمان کو چاہیے کہ نور کو اپنائے، آگے پھیلائے. اللہ توفیق بخشے مجھے بھی اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.